گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھنے آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولہا گرم رکھتا ہے، اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہیں، تو وہ باپ کتنا پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن کتنی جکڑی ہو۔ اور اگر کسی کے پاس رقم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ، اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں۔ اس کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ پھنسا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، بمشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے، اور بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور یہ سوچے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانی پڑے گی، یہاں نفع نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا، یہاں کساد بازاری کا نہیں سوچنا پڑے گا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ بغیر سوچے سمجھے کودا کیوں نہیں ہے، یہ مشکل گھاٹی چڑھا کیوں نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تو اب یہ سوچے گا کہ ابھی تو میں نے فلاں پلاٹ بھی خریدنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ایک فیکٹری نہیں لگانی ہے میں نے تو اس کے لیے رقم جمع کر، کیا یہ ضرب تقسیمیں دے گا؟ کہا اگر اسلام کا نور سینے میں اترا ہوا ہے تو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ لے گا جب، اور وہ جانتا ہے یہ واقعی پھنسا ہوا ہے، تو پھر اس گھاٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ فوراً چڑھ دوڑے گا اور فوراً فیصلہ کرے گا تاکہ دکھی کو مصیبت سے نکال سکے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگ ترس گئے، فاقے آ گئے، گھر میں بہت پڑا ہوا ہے، تو یہ سوچا جائے گا کہ میں نے تو 3 سال کے لیے رکھا ہے، اور یہ بندہ ریڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، اگر میں اس کو دے دیا تو 3 سال کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی نہیں تھی کہ 3 سال بعد میرے پاس کیا ہوگا۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جو ہمیں زندگی سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوچنا نہیں، تمہیں عقل سے سوچ کے کام لینا، یہ بہت مرحلے ہیں، کہیں عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنا نفع نقصان، اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں کرنی ہوتی کہ میں نے تو 3 سال کا بجٹ رکھا ہے اور ہمسایہ فاقوں سے مر رہا ہے، اور بندہ کہ سال کے میرے تو پورے ہیں، وہ یوں جمع تقسیم کرتا رہے۔ یہ مشکل گھاٹی ہے، تو کہا اس کو یہ مشکل گھاٹی چڑھنا ہوگا۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کی مدد کرنا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا ہے۔ یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، یتیما ذا مقربہ، قریبی یتیم، تو کیا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو دور کا یتیم ہے اس کی مدد نہیں کرنی؟ نہیں، بلکہ علماء تفسیر نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ دور پار کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور ان کی تصویریں بھی کھنچوا لیتا ہے دور موجود میں، اور داد بھی لے لیتا ہے اور سخی بن کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن یتیم خاندان کے اندر ہو تو ان کی مدد کر کے بندہ نمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ یہ کیا ہے۔ جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ بیان فرمایا یتیمن ذا مقربہ، قریبی یتیم کی مدد کرنا، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا۔ کچھ لوگ، تمہیں پتہ ہے ہماری ہمسائیگی کے اندر ان کے ہاں نان شبینہ بھی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ مہینے میں 500 روپیہ دیں گے، اور 500 روپیہ دے کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ان کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا تھا۔ مختلف لوگوں کو تو آپ کروڑوں روپے بانٹ رہے ہو، اور آپ کی فیکٹری میں جو ملازمت کر رہے ہیں آپ ان میں کتنوں کو جانتے ہو کہ مشکل سے اس 15,000 روپے سے اس کا گھر چلتا ہے، اور اس کی بہنیں جوان ہیں، اور یہ بیچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو تم باہر جو کروڑوں روپے دے رہے ہو، تو بہتر نہیں تھا کہ اپنے اس مزدور کی تم مدد کر دیتے؟ اللہ ہم سب کو
سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق۔ جب میں کہوں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے کعبے کے رب کی، مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی، تو سکوت طاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس چیز پہ قسم کی جا رہی ہے تو اس کے ما بعد کے مضمون کو اصطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے شہر کی، مکہ المکرمہ کی، جس میں محبوب آپ بستے ہو۔ قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی۔ قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی۔ تین قسمیں کی۔ کان کھڑے ہو گئے کہ اس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا، تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے، بلکہ کشاکش حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جبر سہتا ہے، اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس میں تحرک ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ تو راستہ مشکل دے کر کے اس کو اور توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور قسمیں تین کی، قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا؟ مکہ المکرمہ کی سخت جان زندگی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جانا، حضرت یاسر کا شہید کیا جانا، یہ حالات کی تلخیاں ہیں۔ تو مکہ کی قسم کی۔ اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام، جد امجد، اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی، تیرے وجود مسعود کی۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اذیتیں سہی، مصیبتیں سہی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، دکھ، پریشانیاں، برستے پتھر جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں کھڑی کی گئیں، لیکن استقامت کا کوہ گرا بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تین قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، مشقت سے گزرنا پڑے، تو کہیں گھبرا نہ جانا۔ دیکھو مکہ المکرمہ کی سرزمین دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا، تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا۔ تو اگر حالات مشکل آ جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں، تو اس سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں، حالات کے جبر سے ٹکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے ٹکرانا جانتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے، اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ تن آسان ہو گئے، اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ زندگی میں تحرک، زندگی میں جد و جہد، کشاکش حیات، یہی زندگی کا جمال ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے رنگ اور تیور کیا ہونے چاہیے، اور زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے۔